بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع خاص مراقبہ پر ہے اور ہم آج حضرت سخی سلطان باہو کی تعلیمات کی روشنی میں مراقبہ کے اسرار اور رموز پیش کریں گے۔ سامعین محترم، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت سخی سلطان باہو کا جو مرشد کے متعلق معیار ہے یا مراقبہ کے متعلق معیار ہے وہ دوسرے لوگوں سے بالکل مختلف ہے۔ اب جو عموماً دور حاضر میں مراقبہ کی تعلیم دی جا رہی ہے اور جو حضرت سخی سلطان باہو نے دی ہے، اس میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ سلطان نے اور مراقبہ بتایا ہے اور آج کا طالب اور مراقبہ کر رہا ہے۔ بہرحال اسی سلسلہ میں آج کی یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں تاکہ سامعین کرام اس سے مستفید ہو سکیں۔ اب بلا تاخیر ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیں سامعین، مراقبہ ایک قلبی عمل ہے جو لفظ رقیب سے ماخوذ ہے۔ رقیب اسماء الہی میں سے ایک اسم ہے جس کے معنی نگہبان، پاسبان کے ہیں، اور اس کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت میں آیا ہے، وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اردو لغت میں مراقبے کا لفظ استغراق، دھیان، تصور، گردن جھکا کر فکر کرنا اور اللہ کے سوا سب کو چھوڑ کر ماذ اللہ ہی کی طرف دل لگانے کے لیے آتا ہے۔ مراقبہ دل کی نگہبانی کو کہتے ہیں۔ مراقبہ ایک نگہبان ہے جو غیر حق، مثلاً خطرات نفسانی، خطرات شیطانی، امراض پریشانی اور ما سوا اللہ کسی بھی چیز کو دل میں نہیں آنے دیتا۔ مراقبہ واصل بحق کرنے والے اور مشاہدہ خاص بخشنے والے عمل کو کہتے ہیں، اور مراقبہ محبوب کی محبت، اسرار الہی اور مجلس محمدی کی محرمیت اور نور الہدی تجلی ذات کے مطالعہ کو کہتے ہیں، کیونکہ مراقبہ نام ہی تحقیق حضوری کا ہے۔ اور دوسرا، مراقبہ کی بہت سی اقسام ہیں۔ ہر سلسلہ طریقت میں الگ اسم کا مراقبہ کیا جاتا ہے۔ کوئی نفی اثبات کا مراقبہ کرتا ہے تو کوئی یا رحمان کا مراقبہ کرتا ہے، کوئی یا حی و یا قیوم کا کرتا ہے تو کوئی اسم ذات کا مراقبہ کرتا ہے۔ ہر ایک مراقبہ کی الگ تاثیر اور الگ لذت ہے، مگر اسم ذات کا مراقبہ سب سے زیادہ بھاری اور قوت والا ہے۔ مراقبہ اسم ذات کے متعلق میرے مرشد کریم حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں، جب کوئی صاحب غرق طالب طریق محمدی سے تصور اسم ذات کا انتہائی خاص الخاص مراقبہ کرتا ہے اور مردے کی طرح جان سے بے جان ہو جاتا ہے تو مراقبہ اسے پل بھر میں مراتب معراج پر پہنچا دیتا ہے، کیونکہ یہ مراقبہ ان لائق دیدار مردان خدا کو نصیب ہوتا ہے جو مردار ناسوس سے تارک فارغ ہوتے ہیں اور تصور اسم ذات کے ایک ہی دم سے کرم الہی کے 70,000 سالہ راہ کو طے کر لیتے ہیں۔ حضور مرشد کریم سلطان العارفین مراقبہ کی شان میں لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، مراقبہ رقیب سے جدا کر کے وحدت خدا تعالی میں غرق کرنے والے عمل کو کہتے ہیں، اور مراقبہ محبت الہی کا نام ہے۔ مراقبہ مقام حی و قیوم کا لا زوال استغراق بخشتا ہے، اور مراقبہ وہ عمل ہے کہ جس سے بندہ مرنے سے پہلے مر کر احوال حضوری اور اسرار الہی کا مشاہدہ کرتا ہے اور مجلس محمدی کی حضوری سے مشرف ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مومن کا مراقبہ اسے اسرار معرفت کا محرم کر دیتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ
مراقبہ کے مزید اسرار و رموز کھولتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ مراقبہ ایسے ہی ہے جیسا کہ آفتاب جب رات کی تاریکی کا پردہ پھاڑ کر نکلتا ہے تو زمین و آسمان کے کونے کونے کو روشن کر دیتا ہے۔ اسی طرح مراقبہ بھی انسان کے باطن میں اندھیروں کو مٹا کر روشن کر دیتا ہے، اور پھر جب صاحب مراقبہ آنکھ کھولتا ہے تو جدھر دیکھتا ہے اس کی تابع نظر سے اللہ کے سوا ہر چیز کا حجاب جل کر خاکستر ہو جاتا ہے، چونکہ مراقبہ ایک آگ ہے جو ہر قسم کے خطرات اور وسواس شیطانی کو اس طرح جلاتی ہے جس طرح آگ خشک ایندھن کو جلاتی ہے۔ دیکھیں سامعین، حضور سلطان العارفین نے مراقبہ کے 3 سٹیج بھی بتائے ہیں: مراقبہ مبتدی، مراقبہ متوسط اور مراقبہ منتہی۔ مبتدی مراقبہ یہ ہے کہ صاحب مراقبہ ذکر فکر میں اس طرح غرق ہو جائے کہ اگر کوئی تلوار سے اس کا سر گردن سے جدا کرنا چاہے بھی تو وہ نہ لرزے اور نہ جنبش کرے، بلکہ اس درجے کا استغراق بھی ابتدائی اور خام مرتبہ ہے۔ متوسط مراقبہ یہ ہے کہ صاحب مراقبہ جب ذکر فکر سے مشاہدہ اور معرفت الہی میں غرق ہو تو ایک ہی مراقبہ میں 12 سال اس طرح گزار دے کہ اسے خبر نہ رہے، موسم گرما کی نہ خبر رہے اور نہ سرما کی خبر رہے، اور جب 12 سال بعد وہ مراقبہ سے باہر آئے تو اسے ایسا لگے گویا پل بھر کا وقفہ بھی نہیں گزرا، یعنی وہ ٹائم اینڈ سپیس سے گزر جائے۔ بلکہ اس قسم کا مراقبہ بھی عام ہے۔ منتہی مراقبہ یہ ہے کہ صاحب مراقبہ جب ذکر فکر کی بجائے اس میں اللہ ذات کا تصور کرتا ہے تو اس میں اللہ ذات سے اس قدر نور پھوٹتا ہے کہ اس میں اللہ کا ہر حرف نور وحدت کا دریا بن جاتا ہے، اور صاحب مراقبہ اس میں غوطہ زن ہو کر ڈوب جاتا ہے، اور نور الہی میں مستغرق ایسے صاحب مراقبہ پر اگر کوئی 100 بار بھی تلوار چلائے تو یہ ایسا ہے جیسے کوئی پانی پر پانی مارے، کیونکہ صاحب مراقبہ کو نہ کوئی زخم ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا خون نکلتا ہے، بلکہ وہ اپنے حال پر قائم رہتا ہے، یا یہ کہ وہ مراقبہ میں غرق ہو کر نفسانی جسم سے باہر آ جاتا ہے اور روحانی جسم کے ساتھ وہ انبیاء اور اولیاء کی ارواح سے مجلس اور ملاقات کرتا ہے، اور لوٹ کر یاد رہے کہ وہ پھر کبھی نفسانی جسم میں نہیں آتا، اور اس کے سارے وجود میں جو ہے نا قلبی ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ اور اسی خاص مراقبہ کے متعلق آپ فرماتے ہیں کہ اگر 12,000 صاحب دعوت اور صاحب ورد و وظائف اور تسبیح خوان جمع ہو جائیں تو ایک ذاکر کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اور اگر 12,000 ذاکر جمع ہو جائیں تو وہ ایک صاحب مذکور الہام کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، اور اگر 12,000 صاحب مذکور الہام جمع ہو جائیں تو وہ ایک صاحب استغراق مراقبہ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ دیکھیں سامعین، طالب اگر مراقبہ کرے تو عین اسی طرح کرے جیسے سلطان العارفین نے بتایا ہے، وگرنہ یہ چوہے اور بلی والے مراقبہ سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں نا کہ وہ آدمی صاحب مراقبہ ہرگز نہیں کہ جس کا مراقبہ بلی کی اس مراقبے کی طرح ہو جو وہ چوہے کو پکڑنے اور مارنے کے لیے کرتی ہے اور چوہے کے انتظار میں پریشان رہتی ہے، بلکہ کامل مراقبہ وہ ہے جو رقیب کا وجود مٹا دے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسا کامل مراقبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔